کیا قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں؟ تو اب اس کے بعد سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آیا قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یا کہ صرف یہ کہ بس کس حد تک ہمیں یہ سمجھنا چاہیے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیں اچھا نام کیا بتایا آپ نے؟ عرفان بنگش. عرفان بنگش بھائی، دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. ہم یہاں پر نا مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف فقہ کو اپناتے ہیں. میں خود فقہ حنفی کو اپنا رہا ہوں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی فقہ حنفی کو اپنا رہا ہے پھر کیسے اہل بیت کی بات کر رہے ہیں؟ سوال ہے نا، آپ کی نماز ہے تو آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں تو آپ کیسے اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہو؟ آپ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ اہل بیت کے طریقے پر نہیں ہو. ہم اپنے اس معاشروں میں مختلف فقہ کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مختلف ذہنیتوں کو لیے ہوئے آ رہے ہیں، مختلف مسالک سے وابستہ ہیں. میں نے اپنی زندگی میں یعنی یہ حدیث ثقلین جب دریافت ہوئی ہے تو میرے لیے تو اسلام نیا دریافت ہوا ہے. میرے لیے تو اسلام یوں سمجھ لیں کہ ایک دوبارہ سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ مجھے تو میں پڑھتا رہتا تھا یہ حدیث ثقلین، لیکن یہ حدیث ثقلین کا مطلب کیا ہے، معنی اور مفہوم کیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جب اس کو دریافت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ صرف کیا یعنی اہل بیت کا نام لے لیں یا ان کو فالو بھی کرنا ہے؟ بالکل فالو کرنا ہے. جس طرح امام حسین امام علی نماز پڑھتے تھے اسی طرح نماز پڑھنا ہے. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، طہارت کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، زندگی کے اندر جو معاملات ہے سارا ہم نے فالو امام علی کو کرنا ہے، اہل البیت کو کرنا ہے. اب کیسے کریں؟ اب ایک وہ شخص جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہو وہ کیسے فالو کر سکتا ہے امام علی کی اس بات کو کہ امام علی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کر؟ دیکھیں جب شروع میں ابھی تو لوگوں کو یہ نہیں پتا نا کہ اہل بیت کی وصیت ہے. آپ سروے کرا لیں، یعنی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، اپنے اسی پاکستان میں کراچی میں چلے، آپ موبائل لے لیں اپنے ساتھ اور ریکارڈ کر لیں کسی بازار میں، یہ واٹر پمپ قریب ہے، آپ یہاں پہ مارکیٹ میں جا کے سروے کریں، سے لوگوں سے پوچھیں حدیث ثقلین کیا ہے. آپ مساجد کا کر لیں، چھوڑیں عوام کی بات ہٹا دیں، مساجد میں چلے جائیں جو ہمارے اہل سنت کی ہیں، ان مساجد میں جائیں جتنے بھی فرقوں کے ہیں، دیوبندی بریلوی کوئی ایکسیپشن نہیں، سب کے پاس جائیں. مولانا صاحب حدیث ثقلین کیا ہے آپ کو کیا بتائیں؟ دوسرے کے پاس چلے جائیں، مدارس کے اندر جائیں، جو دور حدیث کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ 99% کو یہ بات حدیث نہیں معلوم کہ حدیث ثقلین کیا ہے. جس نے 20 سال دعوت تبلیغ کے اندر لگایا ہو، 20 سال اسے دعوت اسلامی کے اندر لگایا ہو، 40 سال لگا دیے ہوئے واللہ اس کو بھی یہ حدیث معلوم نہیں ہو. تو جب معلوم ہی نہیں ہے آپ کو حدیث ثقلین ہے کیا، قرآن اور اہل البیت کون ہے، تو فالو کرنے کی تو بات بعد میں آئے گی نا. پہلے تو ہم یہ تو تصور کر لیں کہ بھائی اہل بیت کچھ ہے اس دنیا میں، یعنی اہل بیت کا ماننے والا ضروری نہیں کہ وہ شیعہ ہی ہوگا، وہ رافضی ہی ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ یعنی یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ سمجھتے رہیں گے. ہم دنیا میں سیکھتے ہیں، چلنا پھرنا ہم نے سیکھا ہے. اگر مجھے ایک مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ مولا علی نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے تو پھر تو میرے اوپر حرام ہوگا کہ میں ابو حنیفہ کی پیروی کروں گا یا شافعی رحمہ اللہ کی پیروی کروں گا یا امام مالک رحمہ اللہ کی یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ان کی پیروی کروں گا. حرام ہوگا یا نہیں ہوگا جب مجھے معلوم ہے کہ امام علی نماز کس طرح پڑھتے؟ لیکن اگر ایک عام شخص کو معلوم نہیں ہے تو وہ اس کے لیے پہلا جو اسٹیپ ہے، پہلا جیسے آپ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے نا، شہادتین. کیا کرنا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کلمہ پڑھنا ہے نا. آپ اس سے تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی پہلے تم مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز پہ عمل کرو، یا آپ اس سے اور مطالبات تو نہیں کر رہے ہوتے. آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شہادتین کہہ دو، توحید اور رسالت کی گواہی دے دو. تو یہ حدیث الثقلین کا معلوم ہونا یہ شہادتین ہے. یہ برابر ہے اس بات کی کہ آپ نے اسلام کو وہ وصیت آپ کو معلوم ہوگی. ورنہ تو ان مولویوں نے، ان مذہبیوں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. آپ اس پہ پردہ ڈال چکے ہیں، وہ یہ اس کو بیان نہیں کریں. مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس پہ پردہ کیوں ڈالا گیا، اور شاید اگر یہ پیچیدہ نہ ہو اور یہ بحث شاید اگر لمبی نہ ہو تو پھر اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے گا. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب ہم یوں سمجھ لیں کہ جو سورس آف ڈیڈکشن ہے، یعنی جس سے اسلام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جس کو آپ شاید نص کہتے ہیں آئی تھنک، تو وہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہم قرآن اور اہل بیت کو ہی سمجھ لیں. بالکل قرآن اور اہل بیت، مطلب یہی اس سے سمجھ رہے ہیں. اس کے بغیر جو کوئی تیسرا سورس آف ڈیڈکشن تو نہیں ہے کوئی دوسرا، یعنی کہ جس سے ہم منبع جس کو سمجھ لیں، تیسرا تو پھر رہ نہیں گیا نا. ان دو ہی بتا دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر دو ہی ہیں ہمارے پاس، قرآن مجید اور اہل البیت. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے، جزاک اللہ. دیکھیں یہ دوسرا سوال جو آپ نے کیا نا، کیوں چھپایا گیا، وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ بعد میں اختلافات پڑ گئے، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. غدیر خم کی ایک بیعت ہے اور ایک بیعت سقیفہ بنی ساعدہ میں. غدیر خم میں امام علی علیہ السلام کی بیعت صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوائی ایک بیعت. وہ غدیر خم کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، بتانے کی اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے.
غدیر خم میں صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، من کنت مولا فاز علی المولا. اور ایک ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں معاملات طے کیے. تو کون سی بیعت اولا ہے؟ بیعت وہی اولا ہے جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں دلوا دی، صحابہ کرام سے دلوا دی، اور ہر صحابہ نے اقرار کیا، ہر صحابی نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے مولا ہیں. اب اس مولا کے چاہے آپ کوئی بھی معنی کریں، کوئی بھی آپ اس کا معنی نکالیں، لیکن مولا بہرحال مولا تو فرمایا ہے. آپ چاہے دوست کہہ لیں، آقا کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، لیکن مولا فرمایا رسول اللہ نے علی کے لیے کہا. ایک بیعت تو اس زمانے میں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ پھر بعد میں اختلافات ہوگا، اور یہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، انسانی فطرت مزاج ایسا ہے، جب ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا یار، کسی سے بھی، تو اگر چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہو، پھر ہم جب کسی کے سامنے رائے دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں 100% کہتے ہیں نہیں یار اس کی تو بات ہی نہیں کرو، ہم بالکل اس سے کنارہ کش ہو جاتے. صحیح بخاری کی روایت ہے 4241. جب امام علی علیہ السلام سیدہ کی یعنی آخری جو سیدہ کے جو ایام ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد، وہ جو 6 ماہ ہے اس میں امام علی گھر میں رہتے تھے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ سیدہ کی تیمارداری فرمایا، کیونکہ سیدہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور اپنے والد کے غم میں وہ اشعار کہتی تھی، اور ان کی حالت اس طرح سے، اور اسی غم میں وہ دنیا سے چلے گئے. یہ اہل سنت کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے 4240، اس روایت میں یہ ہے کہ امام علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. یہ زہری سے، عروہ سے، اور انہوں نے سیدہ عائشہ سے روایت کی. حضرت عائشہ اس کے راوی ہیں، 6 ماہ تک بیعت نہیں کی ہے. تو پھر 6 ماہ کے بعد حضرت ابوبکر تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیعت نہیں کر رہے اور کیا وجہ ہے؟ تو امام علی نے وجہ بیان کی کہ یہ وجہ ہے کہ ہم اس خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور آپ نے ہم سے اس کو چھینا ہے. وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے زیادتی کی. یہ جو ورڈ ہے نا زیادتی کی، صحیح بخاری کے جو ترجمے اہل سنت نے کیے ہیں، داؤد راز سلفی اہل حدیث عالم ہے، اہل حدیث، کسی شیعہ کا ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، ان کا ترجمہ. اور اسلام 360 اگر آپ کے پاس موبائل میں ایپ ہو، اسلام 360 پہ جائیں اور 4240 جو روایت ہے 4240، اس میں آپ جا کے دیکھیں گے، آپ کو یہی معلوم کہ یہی ترجمہ ہے وہاں پر زیادتی کے. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہمدرد آپ نے، مفتی صاحب آپ نے یہ زیادتی کا ترجمہ کیسے کر دیا ہے نا بھائی. کوئی بھی بات کر سکتا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو کمنٹ کر دے مفتی صاحب آپ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیے. بھائی میں نے نہیں کہے، آپ کے ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ حق یعنی خلافت کس کا تھا؟ ہمارا ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے زیادہ قریبی ہیں، ہم قریبی ہیں رسول اللہ کے، تو یہ ہمارا حق ہے. لیکن آپ نے ہم سے استبداد کیا ہے، آپ نے ہم سے. اس کے بعد جب یہ سب کچھ امام علی نے بیان کیا، پھر اگلا دن طے ہوا کہ مسجد میں آئیں گے. حضرت ابوبکر بہت رو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو ہر چیز سے پہلے اہل بیت کو سمجھتا ہوں. لیکن وہ معاملہ ایسے تھا کہ وہاں پر حضرت ابوبکر نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ اگر اس وقت ہم نہ کرتے اس طرح سے، تو پھر وہ انصار وہاں سے کھڑے ہو گئے تھے یہاں سے، اور آپس میں ایک پورا ماحول ایسے بن گیا تھا، تو لہٰذا لازمی بات ہو گئی، ہم نے پہل کر لی. بہرحال حضرت ابوبکر نے یہ عذر ظاہر کیا. اب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اختلافات ہوئے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ کہیں کہ نہیں یار کوئی اختلاف موجود ہی نہیں. تو اختلافات کی وجہ سے اس امت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسے پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ سارا کا سارا معاملہ ہی فراڈ ہے. وہ جو طبقہ تھا نا وہ سارے کے سارے تھے ہی غلط، وہ ان سب کی پوری زندگی میں پانی پھیر دیتے. اس ایک اختلاف یہ اپنی زندگی میں بھی آپ نے کیا ہو، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، 2 بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا ہے چھوٹے سے مسئلے میں، تو وہ پھر ایک وہ کہتا ہے نہیں یار وہ میرا بھائی نا، وہ تو پوری زندگی وہ سارا کا سارا ایسا ہے، اوروں کے سامنے بھی بیان کرتے رہتا ہے کہ وہ اس طرح ہے. بہرحال اب یہ ہمارا رویہ ہے، اس طرح سے رہتا ہے. لیکن بعد کے زمانے میں جب فقہاء تھے، محدثین تھے، وہ اہل بیت کے پاس نہیں جاتے تھے. علم لے لیا لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے اہل بیت سے لیا، یہ ہم نے اہل بیت سے لیا، انہوں نے سب اہل بیت سے. علم تو اور کہیں پر موجود ہی نہیں ہے. یعنی مجھے آپ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر علی بن الحسین سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام وہ تشریف فرما ہوں جو اہل البیت میں سے ہیں، امام حسین کے فرد، امام حسین کی نسل اور ذریت میں سے ہیں، بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، کربلا کے عینی شاہد ہے، گواہ ہے، وہ تشریف فرما ہوں. اور دوسری طرف اگر زہری ہو، زہری خود شاگرد نہیں، یہ سب یعنی جتنے بھی ہیں، مجھے کوئی نام نہیں ملے گا جو کہے کہ ہم شاگرد نہیں ہیں سید سجاد. امام محمد الباقر علیہ السلام وہ اگر تشریف فرما ہو مسجد نبوی کے اندر، اور دوسری جانب کوئی اور بیٹھا ہو، تو لوگ علم کس سے لیں گے؟ امام محمد الباقر سے لیں گے نا علیہ السلام، ان سے علم لیا جائے. کوئی بھی آئے گا تو ان سب نے، امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سب نے علم کن سے لیا ہے؟ یہ جو 2 بڑے ہیں نا، امام مالک اور امام حنیفہ، انہوں نے تو براہ راست جا کے ان کی دہلیز میں وقت گزارا، اور 2 سال تک امام ابو حنیفہ نے وقت گزارا، شاگردگی اختیار کی 2 سال تک.
ایک استاد کے پاس وقت گزارا ہے بڑا عرصہ ہے. لیکن آگے پھر ہوا یہ کہ جب بنو عباس کی حکومت آتی ہے, بنو امیہ کی حکومت آتی ہے, وہ یہ چھوڑیں گے یہ علم, وہ یہ علم بیان کرنے دیں گے؟ انہوں نے تو امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑا. وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے, یہ امت ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ اہل البیت ان کو کسی بھی طرح سے اقتدار میں نہیں آنے دینا. اب جو شخص بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا, ان کے قریب ہوگا, اس کی زندگی, اس کا علم وہ رسک پہ لگ جاتا ہے. اس کو لوگ بیان نہیں کریں گے, اس کو آگے پہنچنے نہیں دیا جائے. تو یہ جو دوسرا سوال تھا نا, وہ آپ کا یہی ہے کہ وہ اسی لیے اس کو چھپایا گیا کہ حدیث ثقلین واضح طور پہ بتاتی یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر علم لینا ہے آپ نے قرآن اور اہل بیت کو سامنے رکھ کے لینا ہے. باقی احترام ہر ایک کا اپنی جگہ پر ہے, عزت اور مقام ہر ایک کا اپنا ہے.